السلام علیکم ویورز، میں ہوں ذکاء اللہ وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کا آزادی مارچ بظاہر اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ختم ہو چکا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس الٹیمیٹم کے ساتھ واپسی اختیار کی ہے کہ اگر 6 دن کے اندر ان کے مطالبات نہ مانیں گئے، اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو وہ دوبارہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دیں گے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی توقعات حقیقت ہے کہ اس لانگ مارچ سے جو وہ توقع کر رہے تھے 20 لاکھ لوگوں کو لانا، وہ توقعات حقیقت میں یہ ہے کہ پوری نہیں ہوئی، لیکن میں پھر بھی اس کو ایک ناکام کوشش نہیں کہوں گا، میں اس کو ایک ناکامی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ریاستی طاقت کے بدترین استعمال کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے نا اسلام آباد لے کر پہنچنا، اپنی منزل تک پہنچنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ حکومت کے جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ 20 لوگوں کو بھی اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اٹک پل کو کراس نہیں کرنے دیں گے 10 افراد کو بھی۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنی بڑی ریاستی پلاننگ اور ریاستی طاقت کے استعمال کے باوجود، وحشیانہ طاقت کے استعمال کے باوجود، جس کے اندر 5 افراد نے جو ہے وہ جام شہادت بھی نوش کیا ہے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے اتنے لوگوں کا، اگر لاکھوں نہیں تو بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کا اسلام آباد لے کر اسلام آباد داخل ہونا عمران خان صاحب کی کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مارچ کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو مارچ ہے اس کو ہم پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں سے اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو اس سے کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچز انہوں نے کیے تحریک انصاف کی حکومت کے اندر، تو ان کو بالکل روکا نہیں گیا، ان کو خلاف کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئیں، اور اس کے باوجود جو ہے تو وہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن پی ٹی آئی نے تمام رکاوٹیں عبور کر کے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ قربانیاں دے کے، جانوں کی قربانیاں دے کے جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچے ہیں، تو اس سے بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ڈائی ہارٹ سپورٹر ہیں، جو عمران کے لیے جی اور مر سکتے ہیں، زندگی اور موت عمران کے لیے کر سکتے ہیں، وہ ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، میرے خیال میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں اس لانگ مارچ سے، وہ کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ہم تجزیہ کریں گے کہ پنجاب جو ہے، جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس سے لاکھوں لوگوں کو مارچ کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا، وہاں سے لوگ نہیں نکلے، وہاں سے لوگ نکالے ہی نہیں گئے۔ بیسیکلی بنیادی طور پر اس کی سب سے بڑی ذمہ دار پی ٹی آئی پنجاب کی جو قیادت ہے، اس کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، تنگ نظری ہے۔ میرے خیال میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی قیادت ہے، وہ اس نے کوشش ہی نہیں کی ہے لوگوں کو نکالنے کی۔ ان کی جو لیڈرشپ تھی پورے پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر، 33 اضلاع کے اندر جو ہے یہی کوشش تھی کہ وہ صرف خود جو ہے وہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے اسلام آباد پہنچ جائیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، اور لاکھوں لوگ نکلنے کے لیے بلا مبالغہ پنجاب سے تیار تھے۔ لیکن جب حکومت کی یہ جو حکمت عملی سامنے آئی، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی، موٹر ویز بند کر دیے گئے، تو اس کے بعد جو ہے ایک حکمت عملی کی ضرورت تھی تنظیم کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ ایک جو ہے ان کو پلان دے کر جو ہے کس طرح جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر لے جایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ افراد کے اوپر چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو خود جو ہے وہ مینج کرنے کی تنظیم کو ضرورت تھی۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں لاہور میں نظر آئی ہے، وہ یہ بات ہے کہ نہ صرف لوگ جو ہے وہ کم نکلے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کی کال کے اوپر، دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں آپس میں کوارڈینیشن کا بہت زیادہ فقدان تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور سے ایک قافلہ نہیں نکلا ہے، لاہور سے جتنے بھی ان کی صوبائی اور مرکزی قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ہر شخص اپنا اپنا قافلہ لے کے نکلا ہے، اور کوئی پورے لاہور سے تمام تحریک انصاف کے جو قافلے تھے ان کو ایک کارواں کی شکل نہیں دے سکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شفقت محمود جو وفاقی وزیر تھے اور مراد راس جو صوبائی وزیر تھے، وہ انہوں نے ایک ہی الیکشن سے، ایک ہی حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کیا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی بھی دونوں بھی الگ الگ قافلے لے کر جو ہے وہ نکلے۔
تو یہ بڑی جو ہے نا کوارڈینیشن کا فقدان تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا بات کہ موقع پرست لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت پنجاب کے اندر اس کے اوپر براجمان ہے، ان لوگوں نے بہت ساری یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے بہت سارے لوگوں نے پورے پنجاب بھر میں جو ہے وہ جان بوجھ کر گرفتاریاں دی ہیں، وہ جان بوجھ کر گرفتار ہوئے ہیں تاکہ وہ لانگ مارچ کی جو مشکل ہے اس سے وہ بچ جائیں، اور جو ہے ان کو جو ہے اس مشکل سفر سے گزر کے اسلام آباد جو ہے وہ نہ جانا پڑے، جس کے اندر جو ہے وہ سینیٹر اعجاز چودھری جو شمالی پنجاب کے صدر ہیں، اور جو ہے اسی طرح تمام جنوبی پنجاب سے کوئی قافلہ پہنچا ہی نہیں ہے اسلام آباد میں، کوئی قافلہ بلکہ نکلا ہی نہیں ہے، پہنچا تو لاہور سے بھی نہیں ہے لیکن جنوبی پنجاب سے کوئی قافلہ نکلا ہی نہیں ہے، اور تمام قیادت جو ہے وہ چند دن پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کیے بغیر خود جو ہے وہ اپنی حاضری لگوانے دو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تحصیل سطح ہو چاہے ضلع سطح ہو چاہے ڈویژن سطح ہو، وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح پہنچے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر جو ہے جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو پی ٹی آئی کی تنظیم نے گروتھ نہیں کی، وہ سیاسی جماعتیں جن کی گروتھ رک جاتی ہے تو وہ ان کی جو ہے وہ سٹرینتھ بھی رک جاتی ہے، ان کی سٹرینتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 4 سال سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف تھی آج بھی اسی لیول پہ کھڑی ہوئی تھی، اور جو ہے میں جہانیہ کی مثال دیتا ہوں، خانیوال کی مثال دیتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کی، تو یہاں پر پی ٹی آئی اسی لیول پہ کھڑی ہے جہاں پر 2000 جو ہے وہ 13 کے اندر کھڑی تھی، اور جو ہے کوئی بہتری اس کے اندر نہیں آئی ہے، تنظیمی ممبرشپ انکریز نہیں ہوئی ہے، رکنی ممبر سازی نہیں ہوئی ہے، اور جو ہے تنظیم جو ہے فعال نہیں ہے، تنظیم کے لوگوں کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، تو پورے صوبائی سطح سے لے کے ملکی سطح سے لے کے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تنظیم نے کام نہیں کیا ہے۔ جس جامع پلان کی ضرورت تھی پلاننگ کی، وہ پلاننگ بھی ہمیں نظر نہیں آئی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے جلدی میں یہ کال دی ہے، جبکہ بہت ساری قیادت جو ہے وہ تتر بتر تھی پی ٹی آئی کی، اور ایسے حالات میں کسی جامع پلان جامع منصوبے کے بغیر آپس میں کوارڈینیشن کے بغیر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا وہ محال تھا۔ اب میرے خیال میں جو ہے 6 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے یہ بہت بڑی سیاسی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کے کندھوں کے اوپر ایک دفعہ پھر آ گئی ہے کہ انہوں نے 6 دن کے اندر اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں آنا ہے، اور اپنی جو ہے پوری تنظیم کو پوری جماعت کو منظم کر کے جو ہے انہوں نے دوبارہ لوگوں کو نکالنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے انہیں سب سے جو ہے نا وہ مرکز فوکس جو ہے وہ پنجاب کے اوپر کرنا چاہیے، اور پوری پنجاب کی تنظیم کو اوور ہال کر کے اس کو سر نو سے جو ہے وہ متحرک کر کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ صف آرا کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے، بہت شکریہ۔